السلام علیکم, تھینک یو فار واچنگ تھرڈ امپائر. وداؤٹ مچ اڈو میں آج ڈائریکٹ حبیب صاحب کی طرف آؤں گا. حبیب صاحب, آپ کے والی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اعظم سواتی نے. انہوں نے کہا کہ یہ فوج نہیں تھی جو 9 ستمبر کو اور پھر 10 کو ہوا, اس کے پیچھے محسن نقوی صاحب تھے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ آپ شاید کنیکٹ کرنا چاہیں گے محسن نقوی صاحب کو کسی اور سے, کیونکہ محسن نقوی صاحب کا کنیکشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں محسن نقوی صاحب بطور انڈیویجول, بطور فرد, وہ اس میں انوالو ہیں, اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. جی وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے بڑی ہیں. بات ہے ویسے. جی یہی جناب علی آپ کو عرض کیا تھا, موجودہ حکومت ہے, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, محسن نقوی صاحب ہے. محسن نقوی صاحب کی وزارت ہو یا محسن نقوی صاحب کی چیئرمین شپ ہو پی سی بی کی, وہ ایک منٹ بھی کیا برقرار رہے گی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان دراڑ ختم ہو جائے؟ شاید سب سے پہلی جو چیز جائے گی وہ ان کی وزارت ہوگی اور ان کی چیئرمین شپ ہوگی. نہیں, آپ کی تھیری تو درست ثابت ہوگی. تو لہٰذا جی شکریہ, بڑی نوازش. بظاہر اور آپ کی اسی تھیری نے مجھے بھی پھر مجبور کیا کہ کچھ چھان پھٹک کروں, وہ بعد میں ذرا پہلے آپ تو اس میں دیکھیے کہ ایک تو محسن نقوی صاحب کا اس میں نام اب آنا شروع ہو گیا ہے, اور ابھی اور شدت سے آئے گا. یہ جو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر یکا یک ایک اتحاد نظر آ رہا ہے, ماحول کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اب موجودہ حکومت کے پاس یہ چانس آ گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی چیز کریٹ کی جا سکے. وہ پہلے ہی تنگ ہے. جی وہ پہلے ہی تنگ ہے. تو اب ہوگا پہلا موقع جی اب ہوگا یہ کہ بہت سارے دل کے پھپھولے یا بہت سارے وہ پھپھولے جو حکومت کے دل میں ہیں وہ پی ٹی آئی پھوڑے گی. تو اب ایک یہ سچویشن بن گئی ہے, محسن نقوی صاحب کے خلاف ایک اتحاد کسی نہ کسی درجے میں وجود میں آ گیا ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی تو وہی کیا جو حکومت چاہتی تھی. حکومت بھی یہی چاہتی تھی, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ حکومتیں بہت کچھ چاہتی رہتی ہیں, اور جب چاہتی ہیں کرنے والا کر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز پیچھے سے غائب ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. نہیں, پھر اپنے مفاد بھی آپ کو اس میں اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ بات کی تھی جنرل پرویز مشرف مرحوم نے. کیا بولا؟ ایک ایک وقت آیا تھا کہ جب آپریشن ہونا تھا لال مسجد پہ, اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ آپریشن کریں, سب لوگ کہہ رہے تھے آپریشن کریں. تو ایگزیکٹلی انہوں نے ایک ایسے اینکر کو کہا کہ جناب میں تو آپریشن کروں گا, لیکن اس کے بعد رونا اور ماتم جو ہے وہ آپ ہی کریں گے. اور لٹرلی ایسا ہی ہوا. اور پھر اسی اینکر نے شاہکار پروگرام کیا. جس اینکر کو انہوں نے یہ کہا, اس اینکر نے پھر اس کو ایک یعنی بعد میں اپنی رپورٹنگ کو جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر کیمپین بنا دیا. اچھا, نہ صرف یہ تو میں نے بتا دی میڈیا کی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کیسے غائب ہوتی ہے پیچھے. آپ کو یاد دلاؤں جناب مشاہد اللہ خان صاحب کا واقعہ مرحوم کا, کہ ان کے پیچھے گورنمنٹ کیسے ان کے پیچھے سے غائب ہو گئی. سر ان کو استعفیٰ دینا پڑا. جی آپ کو یاد دلا دوں پرویز رشید صاحب کا واقعہ, جی ہاں, کہ ان کے پیچھے سے حکومت کیسے غائب ہوئی تھی. طارق فاطمی. جی, اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ پی ایم ایل کیو جنرل پرویز مشرف کے پیچھے سے کیسے غائب ہوئی تھی. تو پرویز الہی جو اکاڑا میں کہتے تھے کہ 10 دفعہ وردی میں ان کو منتخب کیا ہے. تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے کہ حکومتیں جو ہیں ان کا تو طرز عمل یہ ہے. اصل تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, سرکاری ملازمین نے یا دیگر لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا حکم تو نہیں دیا جا رہا جو قانون کے خلاف ہے یا اخلاقیات کی جسے کہتے ہیں کہ بنیادی روایات کے خلاف. تو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اس میں ایک بات اور لے لینا, اس پہ اب سوال بھی ہے. یہ تو ہے اعظم سواتی کی اسٹیٹمنٹ جو باجوہ صاحب جس سے تھرڈ امپائر شروع کر رہے ہیں, لیکن اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے ہمارا تھرڈ امپائر ہے, جہاں آپ نے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بالکل ہو بہو کچھ ایسی ہی تصویر کشی اور منظر کشی, اور باجوہ صاحب نے میری شدید مخالفت کی تھی. جی ہاں, دیکھیں میرے پاس ابھی بھی سوالات ہیں, وہ آپ پہلے بات کر لیں پھر بعد میں. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, میرا سوال تو لے لیں. جی سوری, میں وہ ابھی تو واقعہ تتا تھا. جی, تو آپ کے پاس یہ جانکاری کہاں سے آئی؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ رپورٹر اپنے ذرائع بتانے کا پابند نہیں ہے. نہیں, میں تو پوچھا ہوں کہاں سے سر لگا. اچھا, میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں. یہ جو آج اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب نے یہ کیا ہے, آج اعظم سواتی صاحب نے ایک بڑی ہی بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرنا تھی. اچھا جی, یہ طے پایا تھا
کہ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس بھی ایسی دھواں دھار ہوگی کہ جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے نام آئیں گے. اس کے بعد پھر وہاں پہ ہی ایک میٹنگ ہوئی پشاور میں اور کچھ اطلاعات کا تبادلہ ہوا. جب اطلاعات کا تبادلہ ہوا، کیونکہ اس میں ایک کیچ یہ تھا نا کہ اس وقت تک جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے اس کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات تفصیلی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک. نوٹس جب وہ تفصیلی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ جناب یہ پریس کانفرنس نہیں کی جائے گی، ورنہ وہ پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اور بہت دھواں دھار پریس کانفرنس تھی. آپ نے پریس کانفرنس کو بھول جانا تھا. تو یہ اس کا محض ایک ٹکڑا تھا. جب اس پہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ہوا ہے تو اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے یہ بات کہی. اب مجھے کیسے پتہ چلا آپ نے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتہ چلا. ہوا اس طرح کہ جب جلسہ تھا 8 ستمبر والا، 8 ستمبر کا جلسہ ہونے کی بات طے ہو گئی تھی وہ 22 تاریخ کو. اچھا یہ بھی ہو گیا کہ جناب اجازت بھی مل گئی اور یہ پروگرام بھی ہو گئے اس کے اوپر کہ جناب یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تک جگہ کا تعین نہیں کیا تھا حکومت نے ابتدائی طور پر. جی جلسے کا ہونا طے ہو گیا، جلسے کا این او سی دے دیا، لیکن جلسے کی جگہ کا تعین نہیں ہوا تھا. ہوا یہ کہ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب وہ جیل میں گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے. عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ اب تک، اور یہ غالباً واقعہ ہے 3 کا یا 4 کا، ٹھیک ستمبر، جی 3 یا 4 ستمبر کا واقعہ ہے. تو جناب انہوں نے کہا کہ جگہ ملی. عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا. راجہ صاحب نے کہا جی ابھی تک دی نہیں ہے لیکن ہم عدالت جا رہے ہیں. انہوں نے کہا عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوری طور پر جائیں اور اعظم سواتی کو کہیں، چونکہ وہ آئے تھے نا پیغام لے کے، تو اعظم سواتی صاحب کو کہیں کہ آپ پریس کانفرنس کریں. اب اعظم سواتی صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کا کہہ دیا عمران خان صاحب نے جلسے سے پہلے. جی جلسے یہ 3 یا 4 تاریخ، یعنی جگہ جب تک جگہ نہیں مل رہی تھی تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کریں. انہوں نے کہا جی کہ آپ جو کچھ بھی ہمارے درمیان طے ہوا ہے وہ بتائیں، وہ سب کچھ پریس کانفرنس میں بتا دیں. اب عمران خان صاحب کا حکم جو ہے وہ پہنچ گیا اعظم سواتی صاحب کو. اعظم سواتی صاحب کہیں اور جا رہے تھے اور دور نکل گئے تھے اسلام آباد سے. وہ واپس مڑے اور واپس مڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو کہا ہوگا پریس کانفرنس کا بندوبست کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسے نمبر پہ فون کیا جس کے بارے میں انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ نمبر جو ہے یہ ان کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس نام سے آگاہ نہیں تھے. اچھا. لیکن نمبر وہ تھا کہ جس کے ذریعے انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے صبح 6 بجے یہاں پہنچنا ہے، 22 تاریخ کو 7 بجے یہاں پہنچنا ہے. یعنی سہولت کار جو تھا، ایک دوست احباب میں سے ہوتا ہی ہے نا، مطلب آپ کا کوئی دوست ہو جس سے میں نہ ملا ہوں لیکن وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے فون کے اوپر، تو اس طرح کا ایک نمبر تھا. انہوں نے اس نمبر پہ بات کی تو اس نمبر پہ انہوں نے کہا بیٹا، اب وہ اعظم سواتی صاحب نے فرض کر لیا کہ وہ چھوٹی عمر کا ہے اور اس کی آواز سے، بعض اوقات آواز سے آپ کو لگتا ہے نا، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ وہ ہیں؟ ان کا جی ہاں میں وہ ہوں. انہوں نے کہا بیٹا یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ چیز طے ہوئی تھی، جگہ کا تعین نہیں اب تک ہو رہا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب یہ عمل ہے 4:30 پونے 5 بجے کا سپہر، اور گاڑی جو ہے وہ موٹر وے کی طرف سے واپس اسلام آباد کی پریس کانفرنس کے لیے. انہوں نے کہا جی آپ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے مجھے 30 منٹ دینے. اوکے. 30 منٹ کے بعد آپ کو پھر ابھی ایک اطلاع آئے گی. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے چلو. اب آپ کو پتا ہے موٹر وے سے اسلام آباد کے اندر جاتے 30-35 منٹ تو ویسے لگ جاتے ہیں. اچھا آپ جائیں گھومیں کہیں جانا ہو تو 45 منٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. عمومی سی بات. ایگزیکٹلی 45 منٹ پہ کال آ گئی. انہوں نے کہا سر بندہ بھیجیں اور فلاں جگہ پہ آپ کی این او سی پڑا ہوا ہے جس میں جگہ بھی لکھ دی گئی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بندہ وہاں پہ گیا اور بندہ جا کے وہاں سے وہ این او سی جس میں جگہ کا بھی مینشن ہو گیا تھا، جگہ بھی مل گئی. یہ سنجانی نہیں تھا. اچھا پہلے اسٹیج جی.
اچھا اب جناب ہوا کیا کہ اس پہ یعنی یہاں تک بات ہو رہی تھی تو اس آواز نے اعظم سواتی صاحب سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا سر آپ کو اب تک جگہ کا نہیں ملا, جگہ ملی نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا میں کیوں آپ کو جھوٹ بولوں گا, آپ کو کہا سر واقعی آپ کو جگہ نہیں ملی؟ کہ نہیں سر میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس دن بھی جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل جگہ دینے کے قریب بھی نہیں پھٹک رہی. کہا گیا تو جگہ ملی. ٹھیک ہے, یعنی پھر انٹرونشن ہوئی تو جگہ ملی. نہیں یہ سمجھانی ہی تھی نہیں, پہلے مرحلے میں سنجانی نہیں تھی. وہ پھر گورنمنٹ نے پھر کرنول کے سامنے وہ مویشی منڈی گورنمنٹ نے پھر اس کو ہیمپر کرنے کے لیے, ڈسٹارٹ کرنے کے لیے جگہ چینج کی. پھر آخری وقت میں پھر جگہ یہ پروسیس تاکہ مزید گدلا ہو. اب آپ ذرا یہ بتائیں مجھے, اس میں ایک چیز اچھا اسلام آباد کا انچارج وزیر کون ہوتا ہے؟ وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ. تو اب وزیر داخلہ صاحب کو اگر پیغام اس طرح جائے گا تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. تو اس لیے جب مجھے یہ پتا چلا تو میں اسی دن سے کھٹک گیا کہ ایک تو یہ ہو رہا ہے. اچھا پھر دوسرے دن پھر جس دن جلسہ ہوا, یہ تو پلان میں نہیں تھا کہ آپ وہاں پہ کنٹینر لگائیں گے, آپ وہاں پہ یہ کریں گے. اچھا اور پھر جیسے ہی جلسہ ہوا, یہ کتنی مدت کے لیے ہوگا کہ نہیں, پھر آپ ذرا ایک اور غور فرمائیے نا. پھر اب محسن نقوی صاحب یہ ایگزیکیوشن میں دوسری طرف چلے جائیں. 2 سے 7 ستمبر تک کیا ہوتا ہے, ایک قانون پاس کیا جاتا ہے پپو جی کہ اسلام آباد کے اندر جو ریگولیٹ کر رہے ہیں ہم پبلک گیدرنگز کو. پپو 2024 پاس جی ہوا. پپو نہیں پپو جی. تو اب جی ہم تو پپو پڑھیں گے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ پھر یہ بھی بڑی خوش نیتی سے ہو رہا تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اچھا وہ پیش بھی کر رہے ہیں عرفان صدیقی. جی عرفان صدیقی پیش کر رہے ہیں, وہ فیصل واڈا کی جانب سے نہیں آیا, اور 7 تاریخ تک, ٹھیک بات, 7 تاریخ تک وہ پاس ہو جاتا. اچھا وہ بھی پاس ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر مقدمے. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس مقدمے میں بہت شور ہے نا کہ جی تقریر. اچھا سر سارے مقدمے سرکاری ریکارڈ کے مطابق جن میں یہ گرفتار کیا گیا, یہ سارے مقدمے تو 6:30 بجے دائر ہو گئے. تو پھر تقریر کا کیا پرابلم ہے؟ تقریر کا تو ویسے مقدموں میں ذکر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات جو تھی وہ اس لیے سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ تو سب صاف دکھائی دے رہا تھا. اچھا اس میں نا ڈان اخبار میں جو خبر تھی پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے, یہ میں ڈان اخبار کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں, اس میں جگہ جو جامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک دی, پھر اسی سے اس کے جکسٹا پوزیشن دی, ایک دوسری جگہ دے دی. وہ جو پہلی جگہ تھی اس پہ ڈان اخبار یہ کہتا ہے کہ دیٹ کمز انڈر ملٹری کنٹرول. پھر آپ ڈان اخبار آپ پھر تصدیق کر رہے ہیں ایک اور بات, یعنی وہ یعنی قصدن ایک بدنیتی سے وہ جگہ دی گئی. جی اب آپ ذرا یہ بھی تصور اس کی وجہ ہے اگر اس جگہ پہ جس کو آپ ملٹری کنٹرول وہاں جلسہ ہوتا تو یہ سب جی پھر بات ہوتی نہیں. پھر آپ بات یہ کر رہے ہوتے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کو کیا مل گیا, پی ٹی آئی نے تو دفاع کی جگہ کے اوپر کیا ہے, مطلب آپ کو ایک بیانیہ ملتا نا. تو یہ سارا معاملہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کو پتا تھا کہ اصل میں کون کر رہا ہے. اچھا اور پھر جو ہے وہ پھر کہانی دوسری بھی ہے کہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ غائب رہے. یہ دوسرا موضوع ہے نا, یہ دوسرا ہے. پہلے کو ذرا نمیٹ لیں. جی اب جب اس دن حبیب صاحب نے یہ تھیری دی, معلوم تو تھا کہ خبریت اس میں ہوگی. آج تو کھلی نا خبریت, جہاں سے ڈاٹس گنے چنے گے. مجھے لگتا ہے حبیب صاحب گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں میں گاڑی میں جس طرح آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں فون گیا تھا میں وہاں بیٹھا. زیادہ قرینے کے آسے بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی کو آپ مانیں. ٹھیک. تو اس دن سے ہم بھی کوشش میں تھے کہ اس کے تانے بانے بنے, کیونکہ بظاہر یہ ماننے میں نہیں آتی بات. بظاہر جو اس دن میں اور آپ بھی تقریباً اسی بات بحث کر رہے تھے. اچھا ویسے جاوید صاحب مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ 2 رپورٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تیسرے رپورٹر کو کہ یار بات تمہاری ٹھیک تھی. نہیں اس کی وجہ سے اگر نتیجہ برعکس آتا تو آج سب سے پہلے میں بولتا کہ جناب کی تھی تسی دیتی سی. ہاں سر اس کے بعد کئی ایک لوگوں سے میری ملاقات بھی, بات چیت بھی ہوئی تفصیلی.
سورسز جو ہوتے ہیں غیر ذمہ دار سورسز جو ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے خبر دینے سے پہلے کچھ واقعات جیسے آپ نے بتائے نا اس کے پیرلل 3-4 واقعات بتائے. مثلاً انہوں نے کہا جی سب اچھے بچے اچانک اس کے بعد کیوں بن گئے؟ اس سے پہلے تو کسی موضوع پہ اچھے بچوں کی طرح کمیٹی میں نہیں جاتے تھے, پارلیمان میں نہیں آتے تھے, پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے, معافی تلافی نہیں ہوتی تھی, شکست خوردہ تقریریں نہیں ہوتی تھیں, خوش آمدید نہیں کہا جاتا تھا. یہ اس سے پہلے تو 1000 موقع ہیں, تب کیوں نہیں یہ باڈی لینگویج حکومت کی تھی؟ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں استعفیٰ دے دوں, یہ سب پہلے کیوں نہیں تھا؟ ویسے سوچے نا عمل کر دوسرا. یہ مجھ سے انہوں نے سوال پوچھے ایک شخصیت نے, تو میں نے کہا جی واقعی یہ اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ان کا آپ کو نہیں لگتا کسی نے چپت کرائی ہے کہ بندے کے پتروں کی طرح بیٹھو؟ یہ لفظ تھے کہ اچھے بچے بنو اور پارلیمان میں جاؤ اور جو معاملات گڑبڑ کیے ہیں اس گند کو سمیٹو. گند آپ نے ڈالا ہے, آپ نے ہی سمیٹنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 2 باتیں اور ان کے یہ سارے ایپیسوڈ میں 2 بندے مسنگ ہیں. ایک جن کی جانب حبیب صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اشارہ کیا کر رہا ہوں, نام لے رہا ہوں, نام لے رہے ہیں نا, اور دوسرے ہیں دوسرے ملک کے وزیر اعظم. جی ٹھیک ہے, یہ دوسری دلیل انہوں نے دی. اور تیسری دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ یہ بھی حبیب صاحب کی بات کی کنٹینیوٹی ہے کہ وہ جو اعظم سواتی کی آج کی پریس کانفرنس جو آج کل میں ہونی تھی وہ پوسٹ پون ہونا, اور علی امین گنڈا پور کا جو بعد میں اپنی بیانات کل انہوں نے دیے بار میں, اس سب میں وہ ریئل ایلیمنٹس مسنگ ہیں. اور جو آج خان صاحب نے کہا کہ وہ جوش خطابت میں کچھ حدیں کراس کی ہیں اور صحافیوں کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے, آپ جہاد کر رہے ہیں. جی وہ تو صحافیوں کے بارے میں کہا. انہوں نے کہا جی یہ بھی تیسرے ایلیمنٹ کو بھی آپ ساتھ نتھی کریں کہ یہ جس حد تک ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کی جانب سے اور جو گنڈا پور صاحب کی کہانی تھی وہ حقیقت حال وہ خود واضح کرنے سے ناکام رہے اور اعظم سواتی نے پریس کانفرنس پوسٹ پون کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاں فون کی آپ بات کر رہے تھے وہاں ابھی بھی کوئی سر سنگیت ایگزسٹ کرتا ہے, جس کے کارن خان صاحب نے, سواتی صاحب نے اور گنڈا پور صاحب نے اس سب کے بعد ایک ہارڈ لائن یا اصل لوگوں کے نام لینے سے گریز کیا. یہ 3 باتوں میں انہوں نے مجھے دلیل دی کہ اب تم ڈھونڈو کھرا کہ پھر پیچھے کون ہے. میرا سوال تھا نا, تو وہ میں تو پہلے دن تھیری سن کے گیا ہوا تھا, تو آج جب انہوں نے دوسرا روداس سنائی تو میں ایمان لے آیا. اچھا, میں نے بھی اس دن سنی تھی تو میں نے بھی کل میں نے آپ کو ایکچولی یہ واقعہ نہیں سنایا تھا کہ جس وجہ سے مجھے پتا یہ بات ٹھیک ہے. اچھا خیر, شکوک و شبہات ابھی بھی ہیں میرے دماغ میں, تو ہے میں 1-2 سوال رکھوں گا سامنے صرف کلیئرٹی کے لیے. ایک چھوٹا سوال, ایک بات اور بتا دو. چوتھی بات یہ کہ عموماً پی ٹی آئی کی کنٹروورسی میں کئی ذمہ دار اداروں کی جانب سے بھی ذرائع کے طور پر کچھ چیزیں سرکولیٹ کی جاتی ہیں. اچھا, ماں سوائے 5 ایف آئی آرز کے جو اس دن بھی میں نے دکھائی آپ کو, سب کے سامنے تھی. اس کے علاوہ جو پارلیمان سے آن ورڈ آج کی تاریخ تک ہوا ہے 2 دنوں میں 3 دنوں میں, اس کے اوپر ایک بھی مصدقہ غیر مصدقہ ذرائع یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے کوئی بیانیہ, کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی کلپ, کوئی ورژن فارورڈ نہیں کیا گیا. ورژن نہ کہیں. ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں, لوگ جو جاننے والے ہیں, اہل دل اہل نظر, انہیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اندر کون کون گیا تھا. اچھا جی, وہ جو نقاب پوچھتے جی 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 جی. اچھا سر, ظاہری بات ہے ان کی آنکھوں سے کون چھپا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر, آپ نے ذکر کیا کہ وہ صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ دونوں سائڈز کی آلموسٹ صحافیوں پہلے گنڈا پور صاحب نے نبیڑ لیا. ملاقات ہوئی. نہیں, یہ اس سے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ امپورٹنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ 2-3 صحافیوں سے 20-25 لوگ تھے میں نے سنا, جی ذکر کیا تھا. ان میں سے 1-2 سے کل میری بات ہوئی تو ایک دوست نے بڑی دلچسپ چیز بتائی جو یہیں پہ آگے اسٹچ ہو رہی ہے. نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز کی, کسی ایک کی نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں. یہ باقی جو ہیں آپ کے خیال میں یہ ہمارا بڑا حکم مانتے ہیں, یہ بڑے اچھے بچے ہیں, شریف ہیں, یہ سارا کچھ کرتے, بہت سا کام خود کرتے ہیں, ڈال ہم پہ دیتے ہیں. یہ انہوں نے صحافیوں کو کہا. یہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ 9 تاریخ کو, 8 اور 9 تاریخ کو, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہ پی ٹی آئی کو, شہ شطرنج والی شہ, ٹھیک, یہ شہ پی ٹی آئی کو, یہ شہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام ادھر دیا گیا ہے کہ اچھا بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہماری جو حکومت ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت ہے اور یہ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں دھکا پڑے گا
تو ہمیں تب بھی بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم باہر جا کے کہیں گے دیکھیں ہمیں پھر نکال دیا، ہمارے ایک نون لیگ کے ایک اور ثبوت دے دوں، یہ جو ایک ثبوت بھول جائے گا، ایک ثبوت اور بتائیں. ثبوت یہ ہے کہ جناب فیصل واڈا صاحب ہوا کرتے ہیں، وہ کل اور پرسوں سے ان اقدامات کے اوپر برسٹر عقیل اور حکومت کی کیوں اچھی خاصی ہمارے ایک نون لیگ کے دوست انہوں نے برسٹر عقیل کو کل مجبور کیا ہے ایک پروگرام میں، اور یہ ثابت کیا کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے کیا ہے. جی کس نے؟ واڈا صاحب نے. اچھا میں نے نہیں دیکھا، میں میرے سے مس. اس کو بھی اس تھیسس کے ساتھ جوڑے. ہاں ٹھیک ہے اگر واڈا صاحب کہہ رہے ہیں تو ویسے تو اور برسٹر عقیل ان کے سامنے کیا کیا جوڑتے ہیں تقریباً نہیں وہ بھائی، لیکن اگر واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ بات ٹھیک ہے، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. برسٹر عقیل آگے سے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے بیچارے مجبور ہوئے پڑے تھے. ہی واز آنسر لیس، کیونکہ واڈا صاحب فریم کر رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کی حکومت نے کیا ہے، آپ کو جواب ہونا پائے گا. مفہوم یہ صاحب جو نون لیگ والے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کچھ دوست آپ سے بھی بات ہوئی ہوگی، وہ نواز شریف کا آپ کو یاد ہے چند روز پہلے آیا نواز شریف صاحب جنرل چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں دوبارہ، وہ اس کو بھی وہیں پہ جوڑ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا باہر جا کے یہ دھمکی ہے ایک حساب سے کہ میاں صاحب چلے نا پھر ذرا دس دے رہے ہیں اتنے جا کے. خبر تو تھی جا رہے ہیں دور جا کے. اچھا اتنے آ کے نہیں دسنا، لوگ کہتے ہیں منو واپس حالانہ میں دسنا. نہیں وہ واپس لندن جا رہے ہیں. اچھا واپس یہاں تو ویسے اچھا نہیں، یہ خبر تو تھی جا رہے، لیکن اب میری اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب نہیں. یہ دیکھیں یہ بات پھر وہی آ گئی نا، بالکل ضرور، کیونکہ وہ اس وقت چیک اپ کرانے جانا ہی نہیں تھا، نہیں جا یہ سبق تو ہم نے یہ سبق تو ہم نے اسکول میں ہی سیکھ لیا تھا کہ جو ذرا ایگریسو قسم کے بچے ہوتے تھے نا جن سے ہم ڈرتے تھے، تو ہمیشہ ہم ان سے بات محفوظ فاصلے پہ کیا کرتے تھے، عام طور پہ کلاس کے دروازے کے سامنے، اسٹاف روم میں، اگر ریسیس کا ٹائم نہیں جہاں پہ ٹیچر کی نظر ہم. اچھا جی، تو تاکہ ہمیں بچایا جا سکے. گنڈا پور کہانی سنا دیں سر. سنائیں، بتائیں. گنڈا پور کہانی، آج حبیب صاحب سے بات ہو رہی تھی سر. گنڈا پور کہانی بڑی دلچسپ ہے اور بہت اچھا ہوا کہ خان صاحب آپ رجوع فرمانے لگے ہیں اپنی پچھلی کہانی سے. پچھلی کہانی بالکل اپنی جگہ ہے لیکن کچھ اور عرض کرنے لگے. بہت اچھا ہوا کہ عمران خان صاحب ایک دو دنوں کے اندر ہی پیغام رسانے کے لیے صورتحال سمجھ گئے اور وہ نی جک ریئیکشن جتنا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں آیا. یہی وجہ کہ پی ٹی نے احتجاج بھی مؤخر کر دی ہے. گنڈا پور صاحب 8 سے 9 گھنٹے جو اس رات غائب تھے، لاپتہ تھے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ گنڈا پور صاحب کی 1.5 گھنٹہ ایک ملاقات اسلام آباد میں ایک اہم آفس میں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ وہ ڈی سیکٹر کا کوئی علاقہ ہے یا پتہ نہیں جی ہے، اب مجھے اسلام آباد کے سیکٹر آپ تو اکثر بھول جاتا ہوں، لوکیشن نہ ڈسکلوز کریں، میں اکثر بھول جاتا ہوں. اسلام آباد حالانکہ آسان فہم شہر ہے لیکن مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہوں. تو وہاں کسی جگہ پہ ایک دوست ہیں ان کے ہاں تھے. اچھا کے پی ہاؤس سے نکل کے وہاں گئے، پھر 9 بجے سے آنورڈ 12 کے بیچ تک ان کی وہاں ایک 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. اس کے بعد وہ واپس اس دوست کے پاس آتے ہیں، پھر کے پی ہاؤس جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پشاور جاتے ہیں. یہ پھر جی سیکٹر ہی ہے. اچھا، اور اس بیچ میں حبیب صاحب کی بھی ایک معلومات ہے. میری ایک جملہ اس بیچ میں جب وہ واپس آتے ہیں تو ہی کیم ٹو نو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اینڈ ہی لافڈ آؤٹ لاؤڈلی ان فرنٹ آف ہز فرینڈ. ٹھیک ہے، اور وہ میں کہا چلنے جو ہو رہا ہے اچھا ہے. اب حبیب صاحب کی اگلی معلومات سن لیں. حبیب صاحب کہتے ہیں ایک اور جگہ بھی گئے، اسلام آباد کے قریبی شہر میں، جڑواں شہر میں. اچھا اور یہ 9 گھنٹے اسی وجہ سے انہیں لگے ہیں، وہ شٹلنگ کرتے رہے یہاں سے. ہاں میں نے کہا ہے اسلام آباد کے قریبی شہر، صحابہ یا گجر خان. یہ جو ان کی پھپتی ہے وہ ان کی ہے. کیا سر، جڑواں شہر ان کا لقمہ ان کا ہے سر. پنڈی ہے سر. میں نے کہا یہ بھی آپ کا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے اسلام آباد کے قریبی شہر میں. ٹھیک، اسلام آباد کے قریبی. کتنی دیر رہے وہاں پہ؟ اور 3-4 سگریٹ پیے انہوں نے وہاں پہ. اچھا، تو یہ وہی گھنٹہ ڈیڑھ بات ہو جاتی ہے 3-4 سگریٹس میں؟ نہیں، 3-4 سگریٹ وہ مطلب ادھر سے ادھر بات ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا. ایک تھوڑی میرا خیال ہے کوئی 1-2 سگریٹ پینے کے لیے انہیں کوریڈور میں بھی ٹہلنا پڑا. اچھا جی. اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ اس بیچ ان کی اس ملاقات کے بیچ روابط کہیں اور بھی ہوئے، ان کی پارٹی کے ہی کہیں ذمہ داروں کے ہاں؟ نہیں، اس بیچ میں خالصتاً وہی رہے. اور دیکھیے ان سے بات ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ آج آپ نے کچھ زیادہ سختی کر دی، تو انہوں نے وہ آرگومنٹ دیا اپنا، وہ جو آپ پچھلے ایک پروگرام میں بتا بھی چکے ہیں کہ جناب ذرا صورتحال دیکھ لیتے. ان کا جلسے کی ہیٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تھی جلسے کی حد تک اتنا،
اصل جو پرابلم تھا وہ تھا جو آج کھل کے سامنے آیا ہے. ہم تو اشارتاً ڈسکس کر چکے تھے اس کو. افغانستان نہیں, جو لکی مروت میں ہو رہا تھا, لکی مروت, پھر جو باجوڑ میں ہو رہا ہے, اور جہاں پہ پولیس جو ہے باقاعدہ طور پر وہ یا تو اب بفری ہوئی ہے, آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر یہ ہتھیار رکھ لیں, ہم ہتھیار رکھ دیتے ہیں, یا پھر ہماری بات مانیں. اب وہ ایک معاملہ کمپلیکس ہو گیا تھا جس پہ ظاہر ہے پولیس کا ہتھیار رکھنا یا کچھ بھی کہنا اس طرح کا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا. تو اس واقعے کے اوپر ایکچولی ڈسکشنز بہت طول پکڑ گئی تھی. یہ بہت سینسٹیو یہ بات اب ٹھیک ہے, لیکن حبیب صاحب ان دونوں ملاقاتیں اگر درست ہوئی تو یہ 9 گھنٹے کی نہیں ہے. نہیں, وہ تو پھر شٹلنگ ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے, وہ آپ اسے 3-4 گھنٹے کر لیں مور لیس, لیکن وہ اپنے اس دوست کے لیکن سر اس کے ایفیکٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ پازیٹیوٹی کتنی ہے. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ اگر اجازت دیں پلیز. اس کا اب ہر بات کا ثبوت بھی ڈھونڈنا چاہیے نا. ثبوت یہ ہے کہ جو پہلے دن یعنی جب وہ 9 گھنٹے لاپتہ رہے تو اس سے اگلے دن جو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس حوالے سے خاصی فیوریس تھی, خاصی فیوریس. اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا, بعد میں نرمی آئی اس میں. اچھا, بعد میں نرمی کیوں آئی؟ کیونکہ اصل معاملہ ان تک پہنچا ہے. ٹھیک, ہاں یہی سمجھ آتی ہے, یہی سمجھ آتی ہے. لیکن آگے اس کے جو اصل ایفیکٹس جب تک نہیں آئیں گے, کورٹس کے حوالے سے کہہ لیں آپ, یا پھر جس بھی قسم کی ایک اور بدماشی جاری تھی وہ اگر اس میں کمی نہیں آئے گی تو فائدہ کوئی نہیں ان باتوں کا. میرا خیال ہے اس میں کچھ آ چکی ہے, آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مزید آ جائے گی. ایک لیکن اب آپ نے یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کون کا سوال ہے نا, یہ اب زیادہ شدت سے ابھرتا رہے گا, زیادہ اس میں تکرار آتی چلی جائے گی. یہ ہوگا محسن نقوی صاحب پہ نہیں, کوئی بھی بہت سارا. اچھا سر, یہ فرمائیں, یہ کچھ ہم دیکھا ہے میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جناب باز صاحب, حبیب صاحب, کہ کچھ ہمارے جو اوپینین میکرز ہیں وہ بڑے شد و مت کے ساتھ کے پی میں گورنر راج لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور برملا ایسے سوالات, ایسے اشاریے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کے پی میں گورنر راج. ایک تو وہ ترمیم جو آئین میں ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی ایسے لگتا ہے گورنر راج, اور آپ کو کوئی ایسا امکان دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, گورنر راج جو لگانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے جو کم ترین لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے نا ایسے ماحول میں, اسے کہتے ہیں کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا, اور کلہاڑی بھی یوں مارنا کہ کلہاڑی بھی خوب تیز ہو اور پاؤں پہ بھی نشانہ ہو. آپ کو میں محض ایک ماضی کی مثال دیتا ہوں جس میں ہم سب نے وہ کور کر رکھا ہے. 2009 میں گورنر راج لگا. جی ہاں, پنجاب میں لگا تھا. سلمان تاثیر اچھا, صاحب. اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو وفاقی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف جناب نواز شریف باقاعدہ طور پر ایک مارچ لے کے چل پڑے تھے, اور پھر دھرنا ہونا تھا وہاں پہ, اور یہ طے کیا گیا تھا کہ جناب اب دھرنا اس وقت پھر اٹھے گا جب یہاں سے جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہوں گے. یہی تھا نا, یاد ہے جو گجرانوالہ جا کے پھر فون آئے اور سب کچھ ہوا. دیکھیے, اگر یہ گورنر راج لگا تو آپ نے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سے وزن ہٹا دیا نا حکومت کا. یہ کیسے لگائیں گے سر؟ آئین کے آرٹیکل 232 میں لکھا ہے کہ ایکسٹرنل کو وار, نہیں وہ کوئی نہیں, وہ صورتحال ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں لگ گئی, ہم کہتے ہیں لگ گیا. نہیں جامی صاحب, یہ جو تجزیہ کار جن کی آپ اوپینین میکرز بلکہ آپ نے کہا ہے, آپ کا مطلب اینکرز ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, صحافی ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس سے خبریں کہاں سے آ رہی ہیں, یا وہ ان کا دل کا؟ میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی وہ کہتے ہیں نا ذرا جلدی ایکسائٹڈ ہونے والے ہم بحیثیت مجموعی قومی مزاج ہم جلدی ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ بھی کسی نے خبر نہیں دی, کسی نے پیپن یا پچن, خبر نہیں ہے, یہ فیلر, یہ ہاں بالکل, یہ کسی نے پچن نہیں کیا. یہ بھی وہ جو ایک خاص طرز کے صحافت یا بیانیہ دینے والے حضرات اور خواتین ہیں, یہ ان کو اشکل ہو رہی ہے. تو گورنر راج ہو رہی ہے نا, حکومت گورنر راج لگانے کا مطلب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے. اس حکومت کے دن گن لیں پھر آپ, ٹھیک بالکل, جس دن اس نے گورنر راج لگایا اس دن آپ سمجھ لیجئے کہ پھر اس حکومت نے وہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے 2 ٹکڑے. حبیب صاحب, ایک دفعہ آپ نے ایک قصہ سنایا تھا, آن کیم نہیں سنایا تھا آپ نے, ویسے بیٹھے ہوئے آپ نے بتایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. وہ بات آج انہوں نے ریپیٹ کی ہے, وہ میرا خیال ہے چل رہا ہوگا, وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے. جی یہ بات ٹھیک ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ اپنے گھر گئے,
اور ان کا گھر تحصیل پہاڑ پور میں. یعنی جب آپ سمجھیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ براستہ چشمہ میاں والی کی طرف آ رہے ہیں, تو ڈیرہ اسماعیل خان سے تقریباً 15 کلومیٹر لیفٹ پہ وہ سڑک آتی ہے پہاڑ پور کی. وہ چھوٹی سی تحصیل ہے اور اس کا ایک گاؤں ہے جس گاؤں میں ان کا گھر ہے. اس گھر میں وہ کبھی کبھی جاتے ہیں, اور ان کا ویسے زیادہ تر قیام ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک گھر ہے وہاں پہ ہوتا. اس گھر میں وہ گئے تو مولانا بھی ظاہر ہے تیز نگاہی تو ان کی ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ کچھ موٹر سائیکلوں پہ لوگ مسلح پھر رہے. اچھا پہاڑ پور آپ اس کو ایک سرائکی علاقہ ہے, اور آپ دیکھیے گا وہاں پہ زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے لگتے ہیں جیسے پنجاب کے لوگ ہیں پرامن, یعنی پنجاب کی کوئی پسماندہ سی کوئی تحصیل ہو نا, اس طرح کی آپ کو لگتی ہے. بارڈرنگ بھی ہے نا جی. اچھا, اور اس میں آپ کو کوئی اسلحہ وغیرہ عام طور پہ نظر نہیں آتا. اچھا آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی جیسے شہروں کی حد تک آپ جاتے ہیں آپ کو کہیں کوئی نظر نہیں آتی چیز. تو خیر وہاں پہ وہ گئے, تو جب وہ ان کا گھر تھوڑا اونچائی پہ وہاں پہ گئے تو لوگ باہر اسلحہ بردار گاؤں میں, انہوں نے کہا یہ کیا. تو اب وہاں پہ مولانا کی اپنی جگہ پریشانی, اور وہاں پہ 20-25 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں جو ان کے گارڈز ہیں, پھر پولیس جو متعلقہ ہے وہ بھی آ جاتی ہے. تو یہاں تک ہوا کہ رات کو ایک موقع پہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا, یعنی محض خدشہ تھا کہ ہم تو 20-25 لوگ ہیں, کوئی یہ 10-12 پولیس والے ہیں, 2 موبائلیں ہیں پولیس والوں کی, اگر یہ لوگ آگے تو ہم کیا کریں گے. اور پھر اس وقت نکلا بھی نہیں, یعنی جو مولانا کی سیکیورٹی کے انچارج تھے وہ بھی پریشان تھے کہ اگر اس وقت ہم نکلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باقاعدہ حملہ ہی ہو جائے. ایک کیفیت ہوتی ہے جی بالکل فضا کی. تو پھر مجھے وہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ یعنی جو ڈیرہ اسماعیل خان تک جو آپ کو پتہ ہے نا حقلہ سے جو موٹر میں جاتی ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا, ذرا یہ بھی تو کوئی پتہ کرے. اس وقت آپ کو سن کے حیرت ہوگی عملی طور پر کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جن کی زمینیں اس طرف ہیں وہ آج کل دن میں بڑے آرام سے اپنا ٹریکٹر گدا گاڑی اسکوٹر بھی گزار لیتے ہیں موٹر وے سے. اچھا جی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ موٹر وے پولیس غائب ہے وہاں سے, عملی طور پر وہاں کچھ. تو جب آپ یہ صورتحال پیدا کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. لکی مروت میں کیا ہوا تھا, لکی مروت میں آپ مطلب ایک انسپیکٹر, ایک پولیس کا آدمی اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. دیکھیے جب یہ سب کچھ ہوگا, آپ کی جو ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہوا, ایک لیفٹیننٹ کرنل کو اور اس کا بھائی اسسٹنٹ کمشنر, 2 بھائی اور ایک بھائی نادرا میں اور ایک بھتیجا, 4 لوگوں کو آپ مسجد سے اٹھا کے چلے گئے. اور پھر ان کی بازیابی کیا آپریشن سے ہوئی یا جرگے سے ہوئی؟ وہ ایک الگ کہانی, میں اس میں نہیں پڑھتا. لیکن یہ کلیئرٹی کے لیے ہم یہاں پہ فتنۃ الخوارج کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل ہے. اچھا, تو جب یہ صورتحال ہوگی, فتنۃ الخوارج کا آپ نے نام لے لیا, پہلے میرے دل میں آیا کہ میں خاموش رہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی کہا کریں, میں اس وجہ سے. اچھا, میرے خیال میں یہ کوئی زیادہ مناسب ٹرم موضوع نہیں ہے بالکل. لیکن بہرحال اب حکومت نے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے, جی. تو دہشت گردوں نے وہاں پہ اس طرح اٹھائے بندے. اچھا, باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیے کہیں نہ کہیں تو کوئی کمزوری واقعہ ہو گئی ہے نا. جی کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوا ہے نا. یعنی کوئی ایسا تو ہے جس نے اپنا کام کرنا تھا اس نے نہیں کیا. اینڈ دین کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ آپ ساتھ اگر لوگوں کو سیاست سے بھی نکال دیں گے تو ان کی جگہ پھر جو لوگ لیں گے, میرا خیال ہے کچھ ادراک سر ہو رہا ہے, اللہ کرے کسی سطح پر کچھ ادراک ہو رہا ہے, اسی لیے یہ جلسہ ہو یا 9-10 کے واقعات ہوں, اس کے بعد اس طرح کا عمل نہیں ہے. یہ جو معاملہ فہمی کسی کیفیت معلوم ہوتی ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے جو سی ایم کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, آج وہ کیا تھے یار, وہ جو سیالکوٹ والے ہیں خواجہ آصف صاحب, جن کا الیکشن مشکوک ہے. وہ ایسے وزیر ہیں جو الیکشن ہار چکے ہیں لیکن وہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. خیر, وزیر دفاع صاحب کو آج بڑا غصہ آیا ہوا تھا. اچھا, یہ کمیٹی سے بھی واک آؤٹ کرتے ہیں, کسی نے بٹھایا کہ جی انہوں نے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں افغانستان سے خود بات کروں گا, آئین کی یہ انہوں نے وفاق کو کمزور کیا. تو میں سوچتا ہوں, میں آپ دونوں دوستوں کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا اگر میں یہ کہوں, میں وزیر ہوں اور میں یہ کہوں کہ
مجھے تم اٹک کا پل پار کر کے دکھاؤ، تو یہ میں نے وفاق کی مضبوطی کے لیے جملہ بولا؟ ٹھیک بات. نہیں یہ بتائیں. یہ پیرلل پھر اینٹی وفاق بات کی آپ. ٹھیک ہے، یہ جملہ رانا ثناء اللہ صاحب کا. اچھا اسی طرح آپ عطا تارڑ صاحب نے کیا کہا ہے؟ کر کے دکھاتے ہیں تم کر کے دکھاؤ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں افغانستان سے بات کرنے پہ مجبور ہو گیا. دیکھیے یہ ایک تھوڑا سا نازک معاملہ ہے. ایک آدمی خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے ایپیکس کمیٹی میں کہا، میری بات نہیں سن رہے کہ آپ افغانستان سے بات کریں. آپ اور میں لاہور میں بیٹھ کے اس کرب کا اندازہ نہیں کر سکتے جس سے لکی مروت گزر رہا ہے، جس سے بنو گزر رہا ہے، جس سے ٹانک گزر رہا ہے، جس سے ڈیرہ اسماعیل خان گزر رہا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب یہ جو لکی مروت ہے وہاں پہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے. رائٹ. مجھے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی میرے سے کم پاکستانی ہے کیا ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹانک میں رہنے والا جو ہے اس کا استحقاق مجھ سے کم ہے کیا ہے؟ یا کوئی پنڈی میں رہنے والے یا جو بنو والے کا استحقاق ہے پاکستان کے اوپر، امن و امان کے اوپر، وہ پنڈی والے سے کم ہے؟ یا تو آپ یہ بتا دیں. بالکل نہیں. اچھا سر اب جو افغانستان پہ جو وہ کہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا، نو ڈاؤٹ یہ شاید پیرایا تلخ ہے، یہ تلخ پیرایا. لیکن آپ کو افغانستان، مولانا بھی گئے تھے، دیکھیں افغانستان سے آپ کو بات کرنا پڑے گی. یہاں پہ ہمیں کبھی ایک بتا دیتا ہے کہ جناب یہ افغانستان 50 سال سے ہم بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں. تو کیا ہے نا کورس کریکشن. بھائی 50 سال کے بعد آپ کو اچانک ون فائن مارننگ ایک افلاطون اٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں تو پھر میں جن لوگوں کو مہاجرین، مجھے انصار کہا گیا تھا، مجھے انصار پڑھایا گیا تھا، مجھے کہا گیا تھا حبیب اکرم یہ جو افغان بچہ تمہارے جس کے ساتھ تم کھیل رہے ہو، یہ وہاں پہ جنگ سے مجبور ہو کے تمہارے پاس آیا ہوا ہے، یہ تم انصار ہو، یہ مہاجر ہے. اچھا تو پھر انصار اس طرح مہاجرین کو دھکے دیتے ہیں؟ ٹھیک بات. یہاں پہ میں آپ کو میں اب یہ بات پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اسلام آباد میں ایک ایسا شخص نہیں ملتا جس کو افغانستان کا الف بھی پتا ہو. بالکل نہیں، معلوم ہی نہیں. جس نے طورخم بھی کبھی جا کے دیکھا ہو. نہیں سر، وہ تھنک ٹینک، جس نے کبھی جمرود جا کے دیکھا سر، تھنک ٹینکس کے نام پہ دکانیں کھلی ہیں اسلام آباد میں. انہوں نے ان سے کسی سے پوچھ لیں کہ تم مجھے اگر ان کے سامنے نقشہ رکھ دینا، نقشہ، یہ کابل اور قندھار میں فرق نہیں تلاش کر سکتے. یہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا 5 شہروں کے نام نہیں لے سکتے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی یہ حالت ہے. اور یہ ہمیں بتاتے ہیں پالیسی ساز بیٹھے اور آپ نے پورے پاکستان کے 2 صوبے ان میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ کوئی ضد ہے. بھائی وہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے نا، اور ایک بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم وفاق ہیں. اسلام آباد نے قبضہ نہیں کیا تھا لاہور پہ. بالکل ٹھیک. اسلام آباد نے پشاور، کراچی، کوئٹہ پہ قبضہ نہیں کیا تھا. یہ سارے شہر اسلام آباد سے صدیوں پرانے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو جب آپ کے ایک صوبے سے آواز اٹھ رہی ہے تو اس کو سنیں، نہیں سننا پڑے گا. وہ برابر کا ہے. حبیب صاحب آپ مان لینا کورس کریکشن کی ایفرٹ ہوئی ہے، اسی لیے جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو بیانیہ اختیار کیا وہ قابل ستائش تھا. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور آج پھر اس کو دوہرا دیتا. بالکل ٹھیک کہ اب یہ فکرہ پالیسی بنتا ہوا نظر آئے، بننا چاہیے، اسی سے حل نکلے گا. جانے سے پہلے آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں جو جوڈیشری کے ساتھ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. ججز کی تعداد ہے، پھر ٹاپ 5 میں سے ایک چننا ہے، اور پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ، دیگر ججز کی عمر بھی بڑھانی ہے. تو وہ ایک اطلاع تو یہ ہے کہ پارلیمان میں نمبر پورا ہے، سینٹ میں 2-4 ووٹ کام ہے. دوسری اطلاع یہ ہے کہ مولانا مان کے تو کام ہو جائے گا. مولانا نے آج جو گفتگو کی ہے پارلیمان میں سننے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بیچ میں وہ ایک راہ بھی دکھا گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، مولانا ووٹ دیں گے آئینی ترمیم میں؟ اب تک جو میری انفارمیشن ہے جو آئینی ترمیم کے بارے میں ہے، اس کے کئی نکات ہیں. اس میں 2 نکات تو آپ نے بیان کیے نا. اس میں جو دوسرے نکات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو الگ کرنا، وہ اسی آئینی پیکج کا حصہ ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی. اور
अलग से अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी जो charter बिल्कुल of अलग नहीं होगी, नहीं Charter of आईनी मामला को देखने के लिए, और दूसरी है रोटेशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल ठीक। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में लगाया जा सकता है, इस तरह। ये जो दो तरामीम है ना, बुनियादी तौर पे ये भी इसका हिस्सा है। और उसमें एक तरमीम ये है कि 68 साल कर दी जाए और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब हमेशा के लिए अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, मतलब उनकी जो मुद्दत ओहदाए काज़ीउल क़ज़ा है उसमें 3 साल का इजाफा हो जाए। अब हम सारे फंसे हुए हैं इस जगह पे। अब मुझे किसी वाक़िफ़े हाल ने एक अजीबोगरीब सी बात बताई। वो क्या है? अब वो ये है कि आपने देखा कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। मेरे लफ्ज़ क्या है, ज़रा दोहरा दें आप प्लीज़। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ने एक प्रेस रिलीज जारी जी। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को ये क्लियरेंस होगी ना कि आईनी तरमीम होने के इम्कानात बढ़ गए, तो जभी तो उसने वजाहत तभी दी। तो सेक्रेटरी ने अल्लाह भला करे, अल्लाह। वजाहत जारी कर दी। क्योंकि सेक्रेटरी सुभान का अल्लाह। ख्याल तो ये भी होगा ना कि अगर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब की मियाद ओहदा बढ़ जाती है जी, तो उसकी सेक्रेटरीशिप भी तो बढ़ जाएगी ना, 3 साल के लिए मजीद सर। ठीक है ना। तो सेक्रेटरी साहब को अपने ओहदे के मियाद के में इजाफे के बारे में हो सकता है किसी ने कुछ बताया हो, तभी ये प्रेस रिलीज आई है, ठीक है। अब लेकिन इसमें काजी साहब का कंसेंट तो है ना। नहीं ऑब्वियसली वो है, मैंने- हबीब साहब तो एक बारीक यार, पे आप ना अपने अल्फाज मेरे मुंह में बिल्कुल ना डालें और मुझे माफ़ कर दें। अच्छा चलें, मैं अपने मुंह में डाल लेता हूँ, बल्कि अपने मुंह से निकाल रहा था, मैं कह रहा हूँ कि कंसेंट चल क्यों कर ले। गलती पूरी हो लेने दो। चल चल अच्छा भाई, मैंने अर्ज़ किया आपसे, इसीलिए मैंने तायद ली थी ठीक 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 ठीक। कि प्रेस रिलीज के नीचे प्रेस रिलीज उसकी होगी जिसके नीचे साइन होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी कहानी। अच्छा जी, खैर, तो सेक्रेटरी साहब को ये, क्योंकि सेक्रेटरी को तो ये बात पहले से पता थी, क्योंकि सेक्रेटरी तो हर जगह होता है ना, तो वो उस जगह भी होगा जहाँ पे सहाफ़ियों से बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद ये जो 48 घंटे तकरीबन लगे इस सफाई को आने में, वजाहत को आने में, तो इसका मतलब है उस 48 घंटे में सेक्रेटरी साहब को किसी ने बताया होगा कि बेफिक्र रहो, ठीक है। तो फिर उन्होंने वजाहत जारी कर दी। खैर, अब जो मुस्लिम लीग नून के ज़राए, वो क्या कहते हैं? उनका ये दावा है कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ, बिल्कुल ठीक। और मौलाना फजल रहमान की जो आज की तकरीर है वो ये बता रही है कि वो तो इनके साथ कतई नहीं। लेकिन उसी बीच में मौलाना एक नुस्खा भी दे गए हैं ना जी, अगर आप उस नुस्खे को ज़रा दोहराएं। नुस्खा क्या है? नुस्खा मौलाना कहते हैं, बाकी बातें जो आपने सुनी, कहते हैं जी एक है जो जुडिशल कमीशन, एक है पार्लिमानी कमेटी जो कि डील करती है जी, जुडिशरी की जी। तो ये दोनों जो है ना वो मिल बैठे जी, और ये दोनों तय करें कि मुद्दत 3 करनी है, 5 करनी है, टॉप 5 में से चुनना है या टॉप 3 में चुनना और अपोजिशन के लोग, और इसमें लोगों को इसमें इजाफा किया जाए इन कमेटियों की तादाद में, और ये तय करें। तो गोया मुझे लगता है कि मौलाना ने दूसरा उन्होंने कहा 19वीं तरमीम खत्म करें। 19वीं तरमीम ख़त्म करें। तो मुझे लगता है कि मौलाना ने जहां अपनी पब्लिक पोजीशन क्लियर की कि हम अपोजिशन में थे, हैं और रहेंगे, और जहां उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत और एक्सटेंशन की जो बाकी मामला थे उस पर उन्होंने काफ़ी तनकीद की, वहाँ उन्होंने जाते जाते एक नुस्खा भी दे दिया नहीं, आप मुझे ये बताएं कि अगर होगा मामला तो यूँ होगा, हम तब हमारे पास पोजीशन होगी कि जी 2 कमेटियों ने तय किया। फ़र्ज़ करते हैं कि मौलाना का ये नुस्खा मान लिया, फ़र्ज़ कर लें, हाँ। हम एक मफरूज़ा सूखते हैं, तो फिर 2 चीज़ें डिले में चली जाएंगी। एक सेकंड, आप इस मंसूबे में मौलाना के मंसूबे को, मुजव्वज़ा मंसूबे को अगर हम मान लेते हैं और ये समझते हैं तेजी से आया होगा, आईनी तरमीम हो जाए, हाँ जी, तो जस्टिस काजी फायजी साहब की रिटायरमेंट डेट क्या है? जी असल इसका जो तीर बहदफ नुस्खा है कि कमेटी हो, वो क्या है? वो पहले तारीख बताएं। सर 25 अक्टूबर है। 25 से इस नुस्खे की रोशनी हम फ़र्ज़ कर लेते कल तरमीम पेश हो गई, परसों बहस होगी, तरसों मंजूर होगी, फिर
سمجھا نہیں آپ کی بات. بھائی مولانا فضل الرحمان نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ آئین میں ترمیم کی ہے نا, ترمیم کی ہے. ترمیم کر دیں, اس نسخے کو آئین میں ڈال دیں, تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ کیا بنتی ہے؟ نہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم جو ہوتی ہیں اس میں اگر 3 سال بڑھا دیا جاتا ہے, یار جو مولانا کہہ رہے ہیں, اچھا جو مولانا کہہ رہے ہیں, نہیں وہ 25 اکتوبر ہی رہے گی, وہ 25 اکتوبر ہی رہے گی, وہ تو 25 اکتوبر, وہ 25 اکتوبر ہی رہے گی 2024. میں وہی عرض کر رہا تھا نا, اتنی دیر میں وقت گزر جائے گا, تو اس کا مطلب 25 اکتوبر گزر جائے گی. تو میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ اس بیچاری حکومت کے پلے تو پھر کچھ نہیں رہے گا. اچھا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مولانا نے یہ جو نسخہ دیا نا, اس میں جہاں انہوں نے تھوڑی سی رستہ بھی دیا, طریقہ ہی بتایا, وہاں انہوں نے بڑی شاندار طریقے سے ایک شے حکومت کی پلاننگ سے تقریباً آؤٹ کر دی ہے. ایکسٹینشن. میرا مطلب چیف جسٹس کی ایکسٹینشن سے. ابھی وہی ہے ذرا بحث, دوسری ایکسٹینشن کا نہیں آیا. اور اب آپ اس میں ایک اور بڑا چیز ملاحظہ فرمائیں. مجھے آج کسی ایک بڑی عقل مند آدمی نے ایک بات کی, اس نے کہا یار یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان قاضی فائز عیسیٰ سے پریشانی کی. اچھا, میں نے کہا سبحان اللہ, میں بھی ایگزیکٹلی میرا یہی تاثر تھا, میں اسی طرح ہنس پڑا. میں نے کہا جی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ویسے کوئی لین دین کا مسئلہ ہے. کہنے لگے یار تم میری بات مزہ کا خیز انداز میں تم اڑا رہے ہو, تم ذرا مجھے بتاؤ کہ متعین کیا اعتراض ہے. میں نے کہا جی بہت سارے اعتراضات ہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں چنائے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ, جب سے یہ جو 3 اب پریکٹیکلی چیف جسٹس ایک نہیں ہے, وہ 3 ہو چکے ہیں. جی ہاں, تو جب چیف جسٹس 3 ہو چکے ہیں تو ایک حکومت کا بھی چلتا رہے, کیا پرابلم ہے؟ کمال. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو رہے, آپ خام خواہ کی مخالفت پی ٹی آئی والے کیوں لیتے؟ میں تو حیران, میں نے جناب بڑا دلچسپ نکتہ تھا. میں نے پھر مسلم لیگ نون والے دوستوں کو فون کیا, میں نے کہا بھائیو پی ٹی آئی والے تو اس طرح کر رہے ہیں, تو تم کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ اچھا وہ جو اب ظاہر ہے ان کی پالیسی جو بھی ہوگی طے ہوگی, وہ تو لیڈرشپ طے کرتی. نون والے میرے دوست, ان کے اگلے چند سیکنڈ کے لیے نا ان کی آواز نہیں آئی, خاموش ہو گئے, سوچ ہی پہ گئے, مطلب 2-3 سیکنڈ کے لیے ان کی کریے. انہوں نے مجھے بڑے انداز سے رکھا, ایک گل تے تسی بڑی ٹھیک کیتی ہے. تو ان کا کہنا تھا یہ گناہ بے لذت اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, لے کیوں رہے ہیں ہم. بہرحال اس میں جو کیچ مولانا آج کی تاریخ تک ان کے ساتھ نہیں. کیچ آف دی ڈے یہ ہے کہ مولانا نے نسخہ بھی بتا دیا ہے, ترکیب بھی بتا دی ہے, رستہ بھی دکھا دیا ہے, اور ساتھ ایک بڑی مہارت کے ساتھ ایکسٹینشن کے مدعے کو فار ٹائم بینگ انہوں نے نا ٹال دیا ہوگا کہ اگر آنا ہے تو اس طریقے سے آئیں گے, تو پھر وہ 25 گئی. لیکن ختم کرنے سے پہلے پی ایم ایل این کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جمعے کے بعد ہفتہ اور اتوار جو آئیں گے عین ممکن ہے انہی 2 دنوں میں کام ہو جائے. لیکن یہ خبر جو ہے نا مجھے 4تھی دفعہ ملی ہے, ہر ہفتہ اور اتوار پیچھے گزر چکے. جی بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس میں حکومت کو پھر تمام اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ, کمنٹس اپنے دیجیے گا. اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ.